پاکستان کو اپنی نیوکلیر پالیسی کا اعلان کر دینا چاہیے کہ جو ملک بھی ہماری زمینی، فضائی اور بحری حدود کی خلاف ورزی کرے گا، ہم نیوکلیر ویپن سے جواب دیں گے۔ ایران کے نیوکلیر پروگرام ریٹارڈ ضرور ہوگا لیکن ختم نہیں ہوگا۔ اسرائیل کے پاس ہیوی امونیشن، بنکر بسٹنگ امونیشن اور ان کو لے جانے کے لیے بامبر جو ہے وہ ایئرکرافٹ نہیں ہے۔ اسرائیل کو کمپیریٹیو ملٹری ڈس ایڈوانٹیج ہے۔ تہران کو خالی کرنے کی بات کی ہے، یہ میرے خیال میں پوسچرنگ ہے زیادہ ہے اسرائیل اور انڈیا کے درمیان، اور یہ دونوں ایک کمبائنڈ تھریٹ بن سکتا ہے پاکستان کے لیے۔ السلام علیکم ناظرین، محمد قذافی کو پھر حاضر نیا دور کے پلیٹ فارم سے۔ ناظرین، ہمارے بڑے ہی پیارے گیسٹ میں انعام الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم سر یہ السلام جو علیکم۔ وعلیکم السلام سر، یہ جو اسرائیل اور ایران والا معاملہ ہوا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جنگ کب تک جاری رہے گی؟ اور ایران نے بڑا بھرپور جواب دیا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایران نے جو جواب دیا ہے یہ ٹھیک ہے یا اس سے زیادہ دینا چاہیے؟ اور یہ کب تک جنگ کم ہوگی یا اس میں سیز فائر کے چانسز ہیں؟ دیکھیں، آپ نے 3 سوال پوچھے ہیں۔ جو آپ کا پہلا سوال ہے کہ جنگ کب تک جاری رہے گی، دوسرا آپ نے ایران کے جواب کی بات کی ہے، اور تیسرا آپ نے یہ کہا ہے کہ اس کے ایفیکٹس یا اثرات کیا ہوں۔ تو میں ایک ایک پوائنٹ کو ڈسکس کروں گا۔ سب سے پہلی بات جو ہے کہ جو یہ جنگ کہاں تک جاری رہی۔ دیکھیں، جو ملٹری اسٹریٹجی میں ایسکیلیشن ہوتی ہے تو ایسکیلیشن کو بڑے پلیئر کنٹرول رکھتے ہیں کہ سچویشن ایک خاص حد سے آگے نہ بڑھے، جس میں ہتھیاروں کا استعمال ہے، اس میں اٹیک کی نوعیت ہے، اس میں ٹائمنگ ہے، یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں ابھی تک دونوں ملکوں نے ایسکیلیشن کو کنٹرول رکھا ہے۔ کنٹرول سے رکھنے سے میری مراد یہ ہے کہ کوئی بھی ملک اس نے دوسرے کو اتنی زخم نہیں پہنچائی ہے کہ وہ اس کا جواب نہ دے سکے۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ ایسکیلیشن کبھی کبھی کنٹرول سے باہر بھی ہو سکتی ہے، اور وہ اس جنگ کا اصل خدشہ ہوتا ہے۔ اچھا، اب جہاں تک صورتحال ہے، بہت سارے اسٹیٹمنٹس امریکہ سے آ رہی ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے تہران خالی کر دیں، اسرائیل نے کافی اسٹیٹمنٹ دی کہ ہمارا رسپانس ڈفرنٹ طریقے سے جائے گا۔ اس کو اگر آپ اس طرح دیکھیں کہ یہ میسیجنگ بھی ہو سکتی ہے، پوسچرنگ بھی ہو سکتی ہے۔ اس میسیجنگ اور پوسچرنگ کے پیچھے میرے خیال میں ان کے 2 مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد تو یہ ہے کہ ایران کے نیوکلیر پروگرام کو کیپ کیا جائے اور رول بیک کیا جائے، اور اس کے لیے ان کے ساتھ ایک پریشر ڈال کے ان کے ساتھ ایک معاہدہ سائن کیا جائے، نئی نیوکلیر ڈیل سائن کی جائے جو ایران کے لیے انفیوریبل ٹرمز پہ ہو۔ تو یہ پہلا مقصد ہے۔ دوسرا مقصد اس کے ساتھ یہ ہے کہ جو رجیم چینج ہے اس کی طرف کارروائی کی جائے۔ رجیم چینج کرنا شاید ان کے بس میں نہ ہو، بٹ رجیم چینج کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، کیونکہ ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جب تک آیت اللہ برسر اقتدار رہیں گے ایران کے اندر، اور اگر ان کے پاس نیوکلیر ویپن آ گئے تو یہ اسرائیل کے لیے ایک ایگزسٹنشل تھریٹ بن جائے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں کے اغراض و مقاصد ہیں۔ ان اغراض و مقاصد کو وہ اسرائیل امریکہ کی امداد کے بغیر حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ ہے فوجی صورتحال میں یہ ہے قذافی صاحب کہ اسرائیل کے پاس نیوکلیر جو ان کا پلانٹ ہے، نتنز اور فردو نیوکلیر پاور پلانٹ جو ہے، اسی طرح جو باقی نیوکلیر پلانٹ ہے وہ زیر زمین ہے بہت زیادہ۔ تو ان کو مکمل طور سے نقصان پہنچانے کے لیے اس کے پاس بنکر بسٹنگ میونیشن نہیں ہے، GV-43 بمز نہیں ہے، اور اگر وہ بم آ بھی جائیں تو ان کے پاس ان کو کیری کرنے کے لیے بمبر نہیں ہے۔ لیکن یہ سپورٹ ان کو امریکہ پرووائڈ کر سکتا ہے، پرووائڈڈ امریکہ اس حد تک جائے کہ وہ نتنز یا فردو کے نیوکلیر پاور پلانٹ کو نقصان پہنچائے۔ اس نقصان پہنچانے کے ریجنل اثرات ہیں، ریڈیو ایکٹیویٹی کا لیک ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ دونوں ممالک، امریکہ پرٹیکولرلی، اس حد تک جائے گا کہ وہ ان کو بالکل ڈیسیمیٹ کر دیں یا ڈسٹروائے کر دیں۔ تو میرا جو غرض و غایت تمام بات چیت کا ہے وہ یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ مقصد حاصل ہونا ان کے لیے پاسبل نہیں ہے ابھی یا فیوچر میں۔ بالکل۔ جہاں تک رجیم چینج کی بات ہے کہ رجیم چینج کر جائیں، اور رجیم چینج کرنے کے بعد ایک فیوریبل نیوکلیر جو ہے ڈیل جو ہے اس کو سائن کیا جائے، جس میں ایران کو مجبور کیا جائے کہ وہ کیپ اور رول بیک کی طرف جائے، یہ پاسبل ہے، یہ مقصد پاسبل ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ تھوڑا سا پریشر اور پوسچرنگ کر رہے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو کہا کہ جہاں تک ان کے اٹیکس ہیں یا ان کی جو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، یہ بیانیہ تمام جو ہے اس پوسچرنگ کی طرف جا رہا ہے اور دوسرے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اب اس کو اگر آپ مد نظر رکھتے ہیں تو میرا خیال نہیں ہے کہ یہ لڑائی ایک خاص حد سے زیادہ ڈسٹرکٹیونیس کی طرف جائے گی یا ریجن میں پھیلے گی، میرا نہیں خیال۔ یورپین یونین اس حق میں نہیں ہے، یونائٹڈ نیشن اس حق میں نہیں ہے، OIC اس حق میں نہیں ہے۔ اسی طرح جو انڈیویجول ممالک ہیں، چائنا ہو گیا، رشیا ہو گیا،
پاکستان ہو گیا، باقی ریجنل ممالک ہو گئے، سعودی عرب ہو گیا، ترکیہ ہو گیا، تو کوئی بھی ملک اس لڑائی کو جاری رکھنے کے حق میں نہیں ہے. جو ڈومیسٹک اوپینین ہے اسرائیل کے درمیان اور امریکہ کے، وہ بھی اس لڑائی کے حق میں نہیں ہے. وہ ایک امریکہ کے کیس میں پرٹیکولرلی وہ ایک نیا فرنٹ نہیں کھولنا چاہتے، اور اسرائیل کے کیس میں ایک فٹیگ آ گئی ہے کیونکہ وہ پچھلے 600 دن سے لڑائی میں ہے. تو میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ لڑائی جو ہے زیادہ کنفلیکریٹ نہیں کرے گی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلے ہفتے 10 دن کے دوران ہم شاید سیز فائر کی طرف چلے جائیں. جی اچھا سر، جو آپ ایران کے ایٹمی جو اثاثے ہیں ان کے رول بیک کی بھی بات آپ نے کی، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ایران نے ایٹمی اثاثے بنا لیے ہیں یا بننے کے قریب ہیں، یا کہاں تک پہنچے ہیں یہ سارے معاملات ایٹمی حوالے سے ایران دیکھیں، کے؟ جو اوپن سورس انٹیلیجنس تھی جو انٹرنیشنل پریس میں رپورٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کے جو حملے کی ٹائمنگ تھی، اس ٹائمنگ کی وجہ یہ تھی کہ ایران تھریش ہولڈ پہ تھا. تھریش ہولڈ سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ اس تھریش ہولڈ کو کراس کر جائیں تو پھر آپ نیوکلیر پاور بن جاتے ہیں. تو حملے کی ٹائمنگ کی کریٹیکلٹی یہ تھی کہ انہوں نے ایران کو تھریش ہولڈ کراس کرنے سے روکنا تھا. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مشکل کام ہے کہ وہ ایران کو تھریش ہولڈ کرنے سے کراس کر جائیں، بیکاز اٹ از ایٹ بیسٹ گیس ورک ہے سارے کا سارا. ایران کا نیوکلیر پروگرام اس وقت کہاں پہ ہے، ایران کی کیپیبلٹی کتنی محفوظ ہے، ایران کی کیپیبلٹی کو کتنا نقصان پہنچا، یہ وہ کوشچن ہے جن کا اس وقت ہمارے پاس کوئی سردست کلیئر جواب نہیں ہے. بٹ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اس لڑائی کے نتیجے میں ایران کے نیوکلیر پروگرام ریٹارڈ ضرور ہوگا لیکن ختم نہیں ہے. جی بالکل. اچھا سر، جس طرح ایران نے جوابی حملہ کیا اسرائیل کے جو جیٹس آئے، اس سے بعد جب ایران نے تل اویو میں جا کر جو بیلسٹک میزائل گرے اور باقاعدہ اسرائیل کا نقصان بھی ہوا کافی حد تک، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا ایران کا کامیاب حملہ رہا، اور کیا یہ آئرن ڈوم جو ان کا سسٹم تھا سیفٹی کا اسرائیل کا، وہ ناکام ہو چکا؟ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، یہ جو میزائلوں کا اٹیک تھا ایران کی جانب سے اسرائیل پر؟ دیکھیں، جہاں تک دونوں ممالک کے درمیان لڑائی کا تعلق ہے تو اس میں جو اسرائیل کا ایئر ڈیفنس ہے وہ 4 لیئر پہ مشتمل ہے، جس میں آئرن ڈوم ایک ہے، ڈیوڈ سلنگ ہے، پھر ہائی میڈ ہے، پھر لو میڈ ہے. تو اس طرح کا ان کا میڈیم ایئر ڈیفنس، لو ایئر ڈیفنس اور لانگ رینج ہائی ایئر ڈیفنس ہے موجود. اور اسی میں ڈیوڈ سلنگ آتا ہے اور اسی میں پھر آئرن ڈوم آتا ہے. ایران کی طرف سے کیپیبلٹی کا اظہار جہاں پہ ان کے جو میزائل ہیں، پرٹیکولرلی جو بیلسٹک میزائل ہیں، کروز میزائل اور بیلسٹک میزائل میں فرق ہوتا ہے. بیلسٹک میزائل جو ہے وہ خلا میں جاتا ہے اور پھر اسٹیپ ڈائیو کرتا ہے، اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے، یہ ہائپرسونک موڈ میں آتا ہے. تو ہائپرسونک موڈ میں اگر میزائل آتا ہے تو اس کو روکنا، کیونکہ وہ سیکنڈز کی بات ہوتی ہے، جو مشکل ہوتا ہے. تو جو اسرائیل کے آئرن ڈوم میں پینیٹریٹ کیے ہیں میزائل، وہ ایران کے خیبر شکن میزائل ہیں جو کہ ہائپرسونک بیلسٹک میزائل ہیں. تو یہ کیپیبلٹی ہے ایران کے پاس. جہاں تک یہ تعلق، اس کو دیکھیں کہ اب کس میں پین کو برداشت کرنے کا مطلب ہے، جب تھریش ہولڈ زیادہ ہے یا پین ایبزارپشن کیپیبلٹی کس ملک کی زیادہ ہے. اسرائیل کی جغرافی لینئر ہے، ایران بڑا ہے، اسرائیل کی پاپولیشن کم ہے، ایران کی پاپولیشن زیادہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کمپیئر کریں دونوں کو تو ایران کو ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے ملٹری جیوگرافی کا اور پاپولیشن کا، ڈیموگرافی کا ایڈوانٹیج حاصل ہے. اسرائیل کو ایڈوانٹیج حاصل نہیں ہے. اگر ایران اپنی تمام کارروائی میں، کل میں سی این این کی رپورٹ دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 200 میزائل جو فائر کیے ایران نے، اس میں سے 22 میزائل پینیٹریٹ کر گئے، دیٹ از 11%. تو اگر 11% کے حساب سے ڈیلی 2 3 4 میزائل بھی آئرن ڈوم میں پینیٹریٹ کر کے چلے جاتے ہیں تو یہ میرے خیال میں سائیکولوجیکلی اسرائیلی سوسائٹی کو اور گورنمنٹ کو بہت زیادہ امپیکٹ کرے گی، کیونکہ چھوٹا ملک ہے اور ایک بسیج مینٹلٹی کا شکار ہے. تو ایران کے لیے یہ ایک ایڈوانٹیج ہے، اسرائیل کے لیے ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے. نمبر 2، جو اسرائیل کا اٹیک ہے وہ ایریل اٹیک ہے. زیادہ تر میزائل جو وہ فائر کرتے ہیں وہ بھی سرفیس ٹو ایئر میزائل ہوتے ہیں، یعنی جہاز سے فائر ہوتے ہیں. جو اسرائیل کا اپنا جیریکو میزائل سسٹم ہے، جیریکو 2 جو ہے وہ ابھی تک ٹیسٹنگ موڈ میں ہے، اور جیریکو 1 کی اس کی رینج اتنی زیادہ نہیں ہے. تو اسرائیل کو اپنے اٹیک کے لیے فائٹر ایئرکرافٹ کے اوپر انحصار کرنا پڑتا ہے. اور فائٹر ایئرکرافٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ 3000 کلومیٹر کا راؤنڈ ٹرپ کرتے ہیں تو اس کو درمیان میں ریفیولنگ کی ضرورت پڑتی ہے. اس ریفیولنگ کے لیے ان کو اپنے پاس ریفیولر لے کر جانے پڑتے ہیں، اور راستے میں ایک جیٹ کی تقریباً 2 دفعہ ریفیولنگ کرنی پڑتی ہے. KC-707 جو ریفیولر ہیں ایران کے پاس وہ صرف 7 ہیں.
اور میرے ہوں، خیال میں جب اتنے ایکسٹینسو یوز ہوئے ہیں کہ وہ مطلب ہے کہ وہ زیادہ عرصے تک اس کو سب اٹیک کی جو اس کو برقرار نہیں رکھ سکے. کل میں خبروں میں دیکھ رہا تھا کہ یو کے نے تھوڑا سا ریفیو کو پرومس کیے ہیں. تو ملیٹریلی اسرائیل کا جو پنچ ہے وہ فائٹر جیٹ کی وجہ سے لائٹ ہوتا ہے. نمبر ہوں، ٹو، اسرائیل کے پاس ری ریفیولر کا ڈس ایڈوانٹیج ہے. نمبر تھری، اسرائیل کے پاس ہیوی امونیشن، بنکر بسٹنگ امونیشن، اور ان کو لے جانے کے لیے بامبر جو ہے وہ ایئرکرافٹ نہیں ہے. تو ان ہوں، تین چیزوں کی وجہ سے اسرائیل کو کمپیریٹیو ملٹری ڈس ایڈوانٹیج ہے. ایران کے پاس بالکل، میزائل ہیں، ہائپرسونک میزائل ہیں جو پینیٹریٹ کر سکتے ہیں اور پینیٹریٹ ہوئے ہیں. اور خاص ہوں، کر جو خیبر شکن ہے، خیبر شکن کا جو میزائل ہے یہ منوربل میزائل ہے، یہ منور کرتا ہے. بالکل، تو اس بالکل، پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو میرے خیال میں یہ لڑائی اتنی ایسیمیٹرک نہیں ہے جیسے کہ نظر آ رہی ہے. جہاں بالکل، تک تہران کو خالی کرنے کی بات چیت ہے، یہ میرے خیال میں پوسچرنگ ہے زیادہ. جی. بالکل. اچھا، لاسٹ کوشچن سر میں آپ سے کروں گا کہ جو زیونسٹ یہودی ہے اور ہندوتوا ہے، یہ دونوں آئیڈیالوجی مسلم مخالفت کی وجہ سے بہت زیادہ قریب آ گئی ہیں. جس طرح انڈیا سے جب ہمارے معاملات ہوئے تو اسرائیل نے بڑی سپورٹ کی، اب اسرائیل والا معاملہ تو انڈیا، تو پاکستان ایک مسلم مالک ہے اور ایٹمی پاور ہے. تو اس سب میں پاکستان کو کہاں دیکھ رہے ہیں ان دونوں کے حوالے سے؟ قذافی دیکھیں، جو اس وقت ایک پولیٹیکل ڈسپنسیشن ہے اسرائیل ہوں، اور انڈیا کے درمیان، یہ ایڈیولوجیکلی ایک دوسرے کو بہت سپورٹ کرتے ہیں. ہوں، ہوں، اور یہ دونوں ایک کمبائنڈ تھریٹ بن سکتا ہے پاکستان کے لیے. اینڈ پاکستان شوڈ بی ویری الائیو ٹو دیٹ تھریٹ، اور میرے خیال میں پاکستان از ویری الائیو ٹو دیٹ تھریٹ. اب اس میں آپ اپنے گارڈ کو لوور نہیں کر سکتے ہیں، پرٹیکولرلی اگر آپ نتنیاہو کی اسٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں کہ ایکسٹریمیٹ ایڈیولوجی اور نیوکلیر ویپن، تو اس نے ایران کی بات کی اور پاکستان کی بات کی کہ ہوں، ہوں، وہاں پہ ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی ہے اور نیوکلیر ویپن نہیں ہے. پاکستان میں وہ کہہ رہے تھے کہ نیوکلیر ویپن اور ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی آ سکتی ہے، تو ایک تھریٹ بن سکتا ہے ان کے لیے. تو ہوں، بہرحال ان کی جو اپنی تھریٹ پرسپشن ہے اس میں پاکستان ضرور فگر آؤٹ ہوتا ہوگا. اور وہ یہ ہوں، بھی سمجھتے ہیں کہ مسلم ممالک میں اگر کسی کے پاس پنچ ہے، کسی کے پاس کیپیبلٹی ہے، اور کسی کے پاس ایک پروفیشنل آرم فورس ہے، تو پاکستان ہے. تو ہوں، ہوں، اس تناظر میں ہمیں اپنے گارڈز کو لوور کرنے کی بالکل ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اور میرے خیال میں ہماری حکومت کو ایئر فورس میں انویسٹ کرنا چاہیے، ہماری حکومت کو جو ہے اپنا ایئر ڈیفنس ہے اس میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. اور میں ڈنکے کی چوٹ پہ ایک بات پہلے بھی کہتا ہوں، ابھی بھی کہتا ہوں، پاکستان کو اپنی نیوکلیر پالیسی کا اعلان کر دینا چاہیے. اور ہماری نیوکلیر پالیسی میں ابہام نہیں ہونا چاہیے. ہماری نیوکلیر پالیسی فرانس کی طرح یوں ہونی چاہیے کہ جو ملک بھی ہماری زمینی، فضائی اور بحری حدود کی خلاف ورزی کرے گا، ہم نیوکلیر ویپن سے جواب دیں گے. تب کہیں جا کے آپ کو تھوڑا سا خوف خدا آئے گا. ہندوتوا اور یہودی بی بی نتنیاہو کا جو یہودی ڈسپنسیشن ہے، اس میں کسی حد تک خوف خدا آئے گا اور آپ سکھ کا ساتھ لے سکیں گے. ادروائز انڈیا اسی طرح اسٹیج مینج کرتا رہے گا اور اسٹیج مینج میں آپ کے خلاف چڑھائی کرے گا. اور پھر وہ جو سمجھتے ہیں کہ نیوکلرائزیشن کے نیچے بھی کنونشنل لڑائی کی گنجائش موجود ہے، وہ اس پریٹیکس میں آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا. جی خدا. بالکل ناظرین، جس طرح کے جنرل انعام الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کو اپنی نیوکلیر پالیسی واضح کر دینی چاہیے. اگر کوئی ہماری سرزمین پر حملہ کرے گا تو ہم نیوکلیر ویپن سے جواب دیں گے. فی الحال کے لیے نیا دور سے معمر قذافی کو اور جنرل انعام الحق صاحب کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.